بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے اندر مختلف زمانے میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، اچانک آتی ہیں اور ایسے بڑھتی ہیں کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایسی تبدیلی پاکستان میں 2017 کے اندر نومبر میں اس وقت آئی جب فیض آباد میں دھرنا دیا جا رہا تھا۔ اس میں خادم حسین رضوی صاحب جو ان سے ہیں وہ دھرنا دے رہے تھے اور انہوں نے ایک بڑا طویل دھرنا دیا جس کو بڑی مشکل سے دھرنے کو ختم کیا گیا۔ اس میں فوج بھی انوالو ہوئی اور انتظامیہ بھی انوالو ہوئی، وہ کسی طرح سے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے وہ دھرنا دیا وہاں پہ، اور دھرنے کے بعد ان کے پر ایک ایسا الزام لگا جو ویڈیوز وغیرہ میں بھی آیا کہ انہوں نے فوج نے ان کو جیسے کہ پیسے دیے ہوں اور لوگوں کو راضی کیا ہو۔ تو بہرحال یہ بھی ایک سسٹم ہوا۔ بہرحال اس کے بعد گائے بگائے مختلف طریقے پہ دھرنے بھی ہوتے رہے، ان کے بیان بھی چلتے رہے، اور انہوں نے ایک خاصی جسے کہتے ہیں کہ مقبولیت حاصل کی۔ وہ ایک بڑے سیاسی جیسے پارٹی کے طور پہ سامنے آئے، انہوں نے بلکہ سیاست میں بھی حصہ لیا، الیکشن بھی لڑا اور کچھ سیٹیں بھی حاصل کی انہیں صوبائی اسمبلی کی۔ اس طریقے سے ان کے ساتھ پیر افضل قادری صاحب ساتھ ہوتے تھے، اور یہ دونوں نے مل کے کافی ہلا گلا بھی کیا، کام بھی کیا، لوگوں کو اکٹھا بھی کیا۔ بعض لوگوں کی کہ دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے بڑے قد کے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے۔ ان کا مذہب کچھ بھی ہو، ان کا فرقہ کچھ بھی ہو، ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو، بہرحال ان کو ایک آرٹ آتا تھا کہ لوگوں کو کیسے اکٹھا کرنا ہے، کس بات پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ وہ جو مرضی زبان استعمال کریں لیکن لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کی تحریک چلائی اور بڑی حد تک کامیاب تھی کہ، لیکن یہ آج تک نہیں پتہ لگا وہ کس مقصد کے لیے وہ یہ تحریک چلا رہے تھے۔ ان کی وفات ہو گئی، بہت بڑا جنازہ ہوا، اور ان کا جنازہ اگر آپ دیکھیں تو ضیاء الحق کا جنازہ ایک بڑا تھا، ممتاز قادری کا جنازہ بڑا تھا، پھر بڑے بڑے اور بھی لوگ تھے جن کے 5-6 لوگ ہیں جن کے جنازے بڑے تھے۔ لیکن جنازے سے آپ یہ ہرگز بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ان کا جو بول چال تھی وہ ٹھیک تھی یا نہیں تھی۔ جنازے سے بڑے ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جنازے جن کے چھوٹے تھے تو وہ گناہ گار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا جنازہ تھا، 8-10 لوگ جاتے تھے اور ان کا جنازہ پڑھتے تھے، اور چند لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا۔ بڑے بڑے صحابہ کے جنازوں میں چند لوگ تھے، کئی جنازوں میں کہ 2 یا 3 لوگ تھے شامل تھے۔ جنازوں سے کسی کی پاکیزگی اور بدکاری کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اچھی بات تھی لوگ اکٹھے ہوئے، جنازہ ہوا، لیکن جنازہ اس وقت ہوا جب کووڈ کا زمانہ تھا۔ کووڈ کی وجہ سے ابھی جو اموات ہونی ہے، جو بیماری پھیلنی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے دنوں پیر افضل قادری نے ایک ایلیگیشن لگایا، نئے آنے والے امیر علامہ اسد رضوی صاحب کے اوپر الزام لگایا کہ وہ ڈرگ استعمال کرتے ہیں، نشئی ہیں۔ ان کے والد صاحب نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ اس کو سمجھاؤ، میں اس سے بڑا تنگ ہوں، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے اور وہ ان کو ڈرگ کی عادت تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے امیر بن گئے، خود سے ہی بن گئے ان لوگوں نے، اور یہ تو نہ تو پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں اور نہ انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے۔ ان کے نام کے ساتھ حافظ لگتا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے 1-2 سپارے حفظ کیے ہوں۔ بہرحال مجھے تو اس بارے میں علم نہیں، یہ قادری صاحب کی زبانی ہے۔ ایک ایلیگیشن لگا، بہت سارا رولا بنا، اور اچانک وہ خاموش ہو گئے، جیسے پہلے خاموش ہوئے تھے، جیسے جب انہوں نے ایک بہت بڑا دھرنا دیا تھا، حکومت کے خلاف ایجیٹیشن چلائی تھی اور کروڑوں اربوں کا نقصان کیا تھا حکومت کا، تو اور اس کے بعد وہ اچانک خاموشی اختیار ہو گئی۔ خاموشی ایسی اختیار ہوئی کہ ابھی تک وہ بول نہیں رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ان کا کیا سافٹ ویئر تبدیل کر دیا ہے انہوں نے، پارٹی لبیک یا رسول اللہ والوں نے، یا حکومت نے بند کروا دیا، کیونکہ حکومت بھی جون سی ہے وہ اسی دھارے پہ چل رہی ہے جس دھارے پہ یہ پارٹی بھی چلتی ہے۔ کیونکہ اب جو ان کی قبر کے اوپر جس طرح سے سجدے کیے جا رہے ہیں، وہی میں آپ کو ایک فوٹو دکھا دوں گا جو میں نے دیکھی ہے، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو پسند کرتے ہیں، قبر کو سجدہ کرنے کو۔ تو جی ناظرین، اسی لیے خان صاحب سجدہ کر رہے ہیں بابا فرید کے مزار پہ، جن کی بیگم صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ ضرور سجدہ کرنا ہے، انہوں نے سجدہ کیا۔ جو سجدے ہیں وہ خادم حسین رضوی کے مزار پر بھی ہو رہے ہیں، اور یہ جو کام شروع ہو چکا ہے، اب یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ تو آگے چلے گا۔
بہرحال اس کو چاہیے کہ جو نئے امیر آئے ہیں لبیک یا رسول اللہ والے، وہ نام کے ساتھ ان کے بھی عالم لگ گیا ہے، میرا خیال ہے کہ عالم امیر اسد رضوی صاحب جن سے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کی روک تھام کریں، نہیں تو توہم پرستی جو سی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ تو یہ چیزوں کو خیال کریں، اور اگر تو خادم صاحب رضوی صاحب کے اس قسم کے کلمات ہیں، اور جو ان کا جو ایک فلسفہ ہے جو انہوں نے اسلام کے لیے بیان کیا ہے، تو اس کو کتابچے کی شکل میں بنائیں اور حکومت کو دیں تاکہ اس کو نصاب میں شامل کیا جائے، اور ان کی ٹرانسلیشن کر کے مختلف زبانوں میں دنیا کو بھی بتایا جائے کہ یہ اتنے بڑے بزرگ جو سے ہیں پاکستان میں گزرے ہیں۔ کیونکہ ابھی جو میں بڑے بڑے جو صحافی اور اینکر اور بہت سارے دانشوروں کی باتیں سن رہا ہوں، اس سے تو لگتا یہی ہے کہ آئندہ جو تعلیم ہوگی خادم حسین رضوی صاحب کی تعلیمات کے مطابق ہی پاکستان میں کی جائے گی، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کرونا سے اور مختلف بیماریوں سے اور فتنہ فساد سے بچائے۔ اور فتنہ فساد سے بچانے کی یہ وجہ ہے کہ آپ کو مذہبی جنونیت سے بچائے۔ مذہبی جنونیت کا آپ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ کافی لوگوں نے بیچ لیا، بہت سارے لوگ آئے اور وہ اپنے بیچ کے چلے گئے، مر کھپ گئے، پتہ بھی لگا وہ کہاں گئے۔ کچھ چیزیں خدا تعالیٰ پہ چھوڑنی چاہیے، عقیدے جن سے ہوتے ہیں سب کو اپنے عزیز ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو بنائیں، سیاست میں آئیں، جس طرح سے انہوں نے اعلان کیا ہے کل کہ ہم سیاست میں آ رہے ہیں، سیاست میں آئیں اور اپنی جگہ بنائیں۔ مذہب کی سپاری بیچنے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے، بہت بیچ لی لوگوں نے، بہت لوگوں کو گمراہ کر لیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ نئے امیر جو آئے ہیں اسد رضوی صاحب، ان کو چاہیے کہ اپنے ہوش میں آئیں اور اپنے جو فالورز ہیں ان کو ایک باقاعدہ ایک تنظیم کے تحت الیکشن میں لائیں اور اپنا ایک مقام پیدا کریں۔ نہیں تو یہ پیری فقیری اور جو ہے نا مزار کے اوپر ہی تک آپ محدود ہو کے رہ جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ناظرین اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ و ناظر نہ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔